أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق کر دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل کر دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ آج ہم انشاءاللہ 29 پارے کی سورہ معارج شروع کریں گے، اور یہاں پر پھر آپ لوگ نوٹ کر لیں کہ سورہ معارج اور اگلی سورت سورہ نوح پھر جوڑے کی شکل میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ سورہ معارج اور سورہ نوح یہ جوڑے کی شکل میں ہے۔ اچھا، معارج کا مطلب ہوتا ہے درجات، درجے، ٹھیک ہے نا، اوپر چڑھنا، جیسے درجات ہوتے ہیں، معارج کا مطلب ہے۔ دونوں مکی دور کی صورتیں ہیں، اور پھر وہی ذہن میں رکھیں وہ جو مکہ کے 12 سال ہیں، جو سٹارٹنگ کے 4 ہیں، پھر مڈ 4 ہیں، پھر آخری 4 ہیں، یہ جو صورتیں ہیں یہ پھر ابتدائی 4 یا 5 سالوں کی ہیں۔ جو سورہ معارج اور سورہ نوح جو ہے، جو اس کے اندر آیات کا مضمون پڑھیں گے نا، وہ مکہ کے ابتدائی دور کی ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیے اب سورت شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سأل، سوال کیا، سوال کیا، دریافت کیا یا مانگا، ٹھیک ہے؟ سأل سوال کیا، سائل ایک سوال کرنے والے نے، سأل سائل بعذاب واقع، اس عذاب کا جو واقعہ ہونے والا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، آج ضرور آپ لوگ پینسل ہاتھ میں رکھیں، 1 اور 2، 1 اور 2 کو اکٹھا کرتے ہیں نا تو یہ جو فقرہ بنے گا نا اس سے آیت کا مفہوم نکلے گا۔ آیت نمبر 2 دیکھیں، للکافرین، کافروں پر، لیسا نہیں ہے، لہو اس کو، دافع کوئی ٹالنے والا۔ اب یہ پورا بامحاورہ ترجمہ کیا بنتا ہے ایک اور دو آیت کا؟ مانگا ایک مانگنے والے نے ایک ایسا عذاب جو واقعہ ہونے والا ہے کافروں کے لیے، اور اس کو کوئی ٹال نہیں سکے گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ 2 آیتیں آپ لوگوں نے سن لی۔ اچھا، اب بہت غور سے سنیں، یہاں 2 رائے ہیں اس آیات کی، کہ ایک مانگنے والے نے عذاب مانگا، اس کی 2 رائے ہیں۔ پہلی رائے آپ سنیں کون سی ہے؟ پہلی رائے یہ ہے، کیونکہ یہ ابتدائی 4 یا 5 سالوں کی ہے، تو اب یہ نا پورا ذہن میں اس کا نقشہ رکھیں، نقشہ رکھتے ہیں تو ہمیں یہ آیت سمجھ آتی ہے۔ دیکھیں نا، ابتدائی جو 5 سال ہیں، جس میں سے 3 سال آپ لوگوں کو پتا ہے نا کہ 3 سال تو خفیہ دعوت رہی تھی، اس وقت اعلان عام کا حکم نہیں آیا تھا۔ ان 3 سالوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دعوت کا آغاز ہوا ہے تو رشتہ داروں میں، احباب میں تو دعوت شروع ہو گئی تھی۔ اچھا، اس دعوت کا وہ نقطہ جو سورہ قلم والا ہے وہ ذہن میں رکھیں، کہ جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ فرشتہ آیا ہے اور اس نے مجھے وحی پہنچائی ہے، تو اس پہ وہ حیران ہوئے تھے، کیونکہ وہ جنوں سے واقف تھے، فرشتوں سے واقف ہی نہیں تھے اہل مکہ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پہ ان کو ڈاؤٹ ہوا کہ بھی آخر آپ اتنی یعنی پہاڑی میں چلے جاتے ہیں، شاید دور جانے سے، شاید اس سے آپ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، یا آپ ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں معاذ اللہ۔ یہ اس وجہ سے یہ باتیں شروع ہوئی تھی، جس کا ایک نقشہ میں آپ کو بتاتی ہوں، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر طرف سے الزامات کی بوچھاڑ ہوئی، تو مکہ کے گلیوں میں رہنے والے جتنے لوگ تھے وہ آپ کو شاعر، مجنون، ساحر اور کذاب جیسے ناموں سے پکارنے لگے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اتنی مخالفت بڑھ گئی کہ یہ وہی مشرکین مکہ تھے جو کہ صادق اور امین کے نام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشہور تھے، اب اس بات سے کیا انہوں نے ساحر، کذاب، معاذ اللہ شاعر، مجنون کہنا شروع کر دیا۔ تو بیسکلی یہاں جسمانی اذیت نہیں تھی، یہاں بیسکلی کیا تھا؟ یہاں بیسکلی اس ول پاور کو مارنا تھا، یعنی اس طرح ایموشنلی آپ کو ڈسٹرب کرنا تھا کہ یہ دعوت رک جائے۔ مین بات ہے کہ یہ دعوت نہ چلے، تو اس پر انہوں نے اس طرح کی باتیں کی تھیں۔ تو جب ہم یہ ساری سچویشن ذہن میں رکھتے ہیں، اور یہ جس طرح سے ان کو ستایا جا رہا تھا، ذہنی طور پہ پریشان کیا جا رہا تھا، بیسکلی اس کا مطلب تھا کہ قوت ارادی ان کی ختم ہو اور یہ بات آگے نہ بڑھے، یہ قوت ارادی ٹوٹ جائے۔ تو اس پر یہ ایک فطری عمل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت اس خواہش کا جو اظہار ہے جو یہاں ہوا ہے، کہ ٹھیک ہے پھر ان پہ اللہ کا عذاب آئے، ٹھیک ہے نا؟ اب آیت دیکھیں یہ کیا ہے، کہ مانگا ایک مانگنے والے نے ایسا عذاب جو واقعہ ہونے والا تھا، کہ ٹھیک ہے جب انہوں نے اتنا ستایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی یہاں خواہش ہوئی، جس کا یہ ذکر ہے کہ ٹھیک ہے پھر ان پر عذاب آئے۔
یہ پہلی رائے دیکھ لی نا آپ نے, پہلی رائے کلیئر ہو گئی آپ لوگوں کو, کیونکہ یہ ابتدائی 5 سال ہمیں کلیئر ہو جاتے ہیں جو اس وقت ذہنی اذیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی. ٹھیک ہے, اچھا اب آ جائیں دوسری رائے کی طرف, کیونکہ اس میں بہت اختلاف ہے. ڈاکٹر اسرار کی رائے کے مطابق ان دونوں رائےوں کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے, لیکن میں آپ لوگوں کو بتاؤں کیونکہ ہم سارے نکات ڈاکٹر اسرار کے ہی لے کے چل رہے ہیں, تو ان کی رائے یہی والی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی. انہوں نے کہا میری رائے یہی والی ہے کہ یہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید مخالفت میں یہ بات کا کہنا ایک فطری امر ہے. ٹھیک ہے نا, کلیئر ہو گیا. اب دوسری رائے دیکھیں, دوسری رائے میں آپ لوگ ذہن میں رکھیں, سورہ انفال آپ لوگوں نے پڑھ لیا نا. سورہ انفال میں جب وہ قافلے چلا ہے لشکر, تو اس وقت کفار مکہ نے کیا دعا کی تھی؟ سورہ انفال آیت 32 یاد ہے نا, اس میں کفار مکہ نے کیا کہا تھا؟ کفار مکہ نے جو دعا کی تھی وہ قرآن میں کوٹ ہے سورہ انفال 32 میں, کہ انہوں نے کیا دعا کی تھی کہ اے اللہ اگر یہ قرآن جیسے ہوتا ہے نہیں واقعی تیری طرف سے ہے تو برسا ہم پہ پتھر. یہ کفار مکہ نے خود مانگا تھا کہ واقعی اگر یہ قرآن تیری طرف سے تو ہم پہ پتھر برسا اور ہمیں آسمان سے بھیج ہم پہ دردناک عذاب. تو یہ دونوں اس آیت کو پڑھتے ہیں ہم, تو یہ دونوں باتیں اس میں آتی ہے. تو مفسرین کی رائے کے مطابق یہ دونوں رائے ہیں. ایک, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی 5 سالوں میں جو قوت ارادی توڑنے کے لیے انہوں نے جو الزامات لگائے وہ, حتیٰ کہ آپ نے اس خواہش کا جو اظہار کیا وہ یہ آیت ہے. دوسری رائے پھر مفسرین کی یہی ہے کہ ٹھیک ہے پھر یہ جو اس وقت دعا مانگی تھی نا ان لوگوں نے سورہ انفال 32 میں, تو ٹھیک ہے پھر یہ تو ہوگا, پھر ان کافروں پہ تو آئے گا عذاب. اب آپ دیکھیں دونوں آیتیں کہ مانگا ایک مانگنے والے نے ایک ایسا عذاب جو واقعہ ہونے والا ہے کافروں کے لیے جس سے کوئی ٹال نہ سکے. اور یہ دیکھیں آپ تھوڑا سا یاد کریں سورہ انعام, مسلسل یہ لوگ ایک ہی بات کر رہے ہیں, تو لے آئے عذاب. سورہ اعراف میں بھی لے آئے عذاب, اتنا عرصہ ہو گیا. تو یہ خود مانگ رہے تھے ان 12-13 سالوں میں, یہ خود مانگ رہے تھے. تو یہ دونوں باتیں, دونوں رائے یہ ذہن میں رکھیں, ان میں اختلافات ہیں لیکن آپ لوگوں کی نالج میں آ گئی پہلی رائے دوسری رائے. ٹھیک ہے, چلیں آگے آ جائیں آیت نمبر 3 کی طرف. من اللہ, اس اللہ کی طرف سے, ذل معارج جو بہت اونچے درجات والا ہے. ٹھیک ہے نا, معارج بہت اونچے درجات والا ہے, اس اللہ کی طرف سے جو بہت اونچے درجات والا ہے. تعرج الملائکۃ, چڑھیں گے فرشتے, والروح, اور روح جبرائیل, الیہ, اس کی طرف, فی یومن, ایک ایسے دن میں, کانا ہو, مقدارہ, اس کی مقدار, 50,000 سنہ, 50,000 سال. اچھا یہاں پر پھر آپ لوگ ضرور اپنے ذہنوں میں رکھ لیں, پورے قرآن میں یہ فگرز جو ہیں 3 جگہ ہیں. ٹھیک ہے نا, یعنی یہاں پر بھی ایک فگر ہے. اچھا اس سے پہلے آپ لوگوں نے کہاں پڑھی ہے, اس کو آپ لوگ ضرور ذہنوں میں لکھ لیں یا نوٹ ڈاؤن کر لیں. سورہ حج 47 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میرا ایک دن ہے وہ تمہارے 1000 سال کے برابر ہے. ٹھیک ہے نا, وہ ہم نے یاد ہے کیلکولیشنز بھی کیے تھے کہ ایک دن 1000 سال, پھر 500, پھر ہم نے اس میں پڑھا تھا. اچھا پھر ہم نے سورہ سجدہ 5 پڑھی ہے, یعنی پورے قرآن میں سورہ حج 47 پڑھی, پھر سورہ سجدہ میں بھی ہم نے یہی پڑھا, سورہ سجدہ آیت نمبر 5 کہ میرا ایک دن تمہارے 1000 سال کے برابر ہے. ٹھیک ہے نا, یہاں 3rd فگر آتی ہے, یعنی پورے قرآن میں یہ 3rd ٹائم ہم پڑھ رہے ہیں, لیکن یہاں وہ چینج ہے فگر. یہاں کیا ہے, چڑھیں گے فرشتے اور روح جبرائیل اس کی طرف ایک ایسے دن میں کہ اس کی مقدار ہوگی 50,000 سال. تو یہاں تمام علماء, تمام مفسرین کی رائے کے مطابق یہ قیامت کے دن کا ذکر ہے. ٹھیک ہے, ابھی جو فگرز ہیں وہ سورہ حج اور سورہ سجدہ والے ہیں کہ بھی تمہارے 1000 سال, میرا ایک دن ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا یہاں پر سورہ معارج آیت 4 میں جو 50,000 سال کا ذکر ہے یہ قیامت کے دن کا ذکر ہے, یعنی اس میں آپ لوگ نمبر 4 کے آگے لکھیں گے قیامت کا دن, تو اس طرح آپ لوگوں کو یاد رہے گا. اچھا اس پہ مسلم کی حدیث دیکھیں, یہاں تک کہ اللہ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا ایسے دن میں جس کی مدت تمہاری گنتی کے مطابق 50,000 سال ہوگی, یعنی یہ وہی قیامت کا دن ہے. ٹھیک ہے, یہاں یہ کلیئر ہو گیا. اچھا اب یہ بات یہاں پر ہمیں مومن کا بھی دیکھ لیں گے نا, ہمیں یہ حدیث مل جاتی ہے کہ یہاں اس دن کافروں کے لیے وہ دن بہت سخت ہوگا, بہت بڑا ہوگا, اور 50,000 سال کے برابر کہا گیا ہے. لیکن مومن کے لیے دیکھ لیتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے, یہ دن مومن کے لیے بہت مختصر کر دیا جائے گا, یہاں تک کہ جتنے وقت میں وہ دنیا میں ایک فرض نماز ادا کرتا ہے اسے اس کا مختصر معلوم ہوگا. ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے ہمارے لیے بھی. کیوں؟ کیونکہ یہ بات پیچھے سے آ رہی ہے, کیونکہ کفار کی ہے تو ان کے لیے یہ بہت سخت دن ہوگا, اور اس کی مدت, یہ مسلم کی حدیث ہے جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے درمیان جو فیصلہ فرمائے گا اس دن جس دن مدت تمہاری گنتی کے مطابق 50,000 سال ہوگی. ٹھیک ہے نا, یہ تینوں فگرز اپنے ذہن میں رکھیں.
सूर्य हज, सूर्य सिजदा, उनमें तो सेम फिगर्स हैं, लेकिन ये फिर क्यामत के दिन का है, 50,000 सना। ठीक है, आयत नंबर 5 पे आ जाएं। फस्बिर सबरन जमीला। अच्छा, ये जो है ना डॉक्टर सार की राय के मुताबिक होती है कि जब ये वाली आयत आती है ना, बड़ा प्यार सा ये जो अंदाज है कि आप सब्र कीजिए, अब आप सब्र कीजिए, सब्र जमील कीजिए, कि ये तो अभी आगाज है, यानी अभी तो ये नबूवत का आगाज था, तो उस वक्त जो तकालीफ थी और ये जहनी अजियत थी, तो ये आता है फस्बिर सबरन जमीला, कि सुनांचे आप सब्र कीजिए, सब्र जमील। अच्छा, आयत नंबर 6 और 7 इसको भी इकट्ठा करते हैं तो हमें ये क्लियर होती है। 6 और 7 को भी हम ज्वाइन कर लेंगे। इन्नहुम बिलाशुबा, वो लोग यरौनहु देखते हैं इसको, किसको? अजाब को, ठीक है ना। बिलाशुबा वो लोग तो देखते हैं अजाब को, बैदन दूर, ठीक है ना। कह रहे हैं कि ले आओ ले आओ, इन्हें लग रहा है कि अभी बहुत दूर है। वनराहु करीबा, हम तो इसको बहुत करीब देख रहे हैं, ठीक है ना। यानी वो लोग तो कह रहे हैं कि ले आओ अजाब, ले आओ अजाब, ले आओ, तो हम तो इसे पास ही देख रहे हैं, इन्हें लग रहा है ये बहुत दूर है, तो हमें तो ये पास ही लग रहा है। इससे 6 और 7 से हमें क्या पता चला है? हमें ये पता चलता है कि देखिए, ये आप और मैं है ना, हम इंसान है ना, ये हमारे लिए होता है कि अब ये हमारा पास्ट था, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है, ये तीनों जो कंडीशंस हैं। लेकिन अल्लाह ताला के लिए क्या है? वनराहु, हम देखते हैं इसको करीबन, यानी अल्लाह ताला आने वाहिद में तीनों, यानी इस दुनिया का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों सामने है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम तो इसको बिल्कुल ऐसे करीब ही देख रहे हैं, ठीक है ना। 17 पारे की पहली उसमें भी आती है ये कि क्यामत तो करीब ही है, तुम्हें लग रहा है बहुत दूर है, हम तो इसको करीब ही देख रहे हैं। ठीक है, 6 और 7 क्लियर हो गई। 8 की तरफ आए। यौमा, उस दिन, तकूनु होगा, अस्समाउ आसमान, कल मुह, जैसे पिघला हुआ तांबा, ठीक है ना, सुर्ख पिघले हुए तांबे की तरह। वो तकूनु, और होंगे, जिबालू, पहाड़, कल एहन, जैसे धुनकी हुई रंगीन ऊन। अच्छा, अब आप देखें 10, 11, 12, 13, 14, इसको तो आप बिल्कुल ब्रैकेट में कर लें कि देखें उस दिन की कंडीशन ये वाली होगी। वला यसअलु, नहीं पूछेगा, हमीमुन हमीमा, कोई जिगरी दोस्त किसी जिगरी दोस्त को, ठीक है ना। यहाँ कितनी दोस्तियों पे कितनी कितनी लड़ाइयां होती हैं। दोस्ती दोस्ती है कि ऐसा होता है कि दोस्त की खातिर, तो ये अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो दिन ऐसा होगा कि कोई जिगरी दोस्त किसी जिगरी दोस्त के काम नहीं आएगा। युबस्सरूनहुम, हालांकि वो इन्हें दिखलाए जाएंगे, यानी वहां पर सब एक दूसरे को पहचानेंगे, सब एक दूसरे को पहचान में आएंगे, वो दिखलाए जाएंगे। वो जो हसरत का दिन होगा, उस दिन एक दूसरे को सब देखेंगे, पहचानेंगे। यवुद्दुल, पसंद करेगा, क्या? मुजरिम, मुजरिम, लो, काश, यफ्तदी, वो फिदिये में दे दे, मिन अजाब यौम इज़िन, इस दिन के अजाब से बचने के लिए, बिबनी, अपने बेटे फिदिये में दे दे, ठीक है। वो साहिबती, और अपनी बीवी, व अखी, और अपना भाई, व फसीलती हिल्लती तुवी, और अपना खानदान, वो जो जगह पनाह देता था इसे, यानी वो जो खानदान, वो बाउंडिंग, वो कबीले, ये जो होते हैं पूरे बाउंडिंग होती है इसमें, कि वो जो खानदान जो उसे जगह देता था। वमन, और जो कुछ, फिल अर्दी, जमीन में है, जमीन, सब के सब। सुम्मा युंजी, वो चाहेगा कि वो निजात के लिए फिदिये में ये सब कुछ दे दे, ठीक है ना। ये क्लियर हुआ कि कितनी अहम आयत है। और देखिए इसमें दोस्तों का भी जिक्र आ गया। फिर उसके बाद क्या है? अपने बेटे, अपनी बीवी, अपना भाई, अपना खानदान, यानी इंसान कहेगा इसमें फिदिये में दे दूं, लेकिन मेरी निजात हो जाए, मैं बच जाऊं और इन सबको फिदिया में दे दूं, ठीक है ना। जबकि देखिए अल्लाह ताला ने यहाँ तो दुनिया में कितनी मोहब्बत डाली हुई है। आप लोगों को समझ आई ना? फिर मोहब्बत फिर क्या होगी? असल मोहब्बत ये नहीं होगी कि दुनियावी मोहब्बत, असल मोहब्बत यही है कि अल्लाह ताला हम दोस्ती में भी दूसरों को जहन्नुम में आग से बचाने की कोशिश करें। मेन जो मोहब्बत है फिर ये काउंट होगी, चाहे वो औलाद है, चाहे वो मियाँ बीवी है, चाहे वो खानदान है, चाहे वो दोस्त है, ठीक है ना। ये खैर का काम, सही है ना, कि खैर के काम बहुत सारे होते हैं, दूसरे की मदद करना, ये सब खैर के काम है, ठीक है ना। किसी की मदद करना, किसी का ख्याल करना, ये सब। लेकिन दूसरे को जहन्नुम की आग से बचाना, ये सबसे बड़ा, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 23 साल में सबसे बड़ा खैर का काम यही है कि दूसरे को जहन्नुम की आग से बचाना। तो ये कंडीशन देखें, और ये आप लोग याद रखें, ये आप लोग इंशाल्लाह ये 30वें पारे की सूरह अब्बासा आप तकरीबन सबको आती होगी। ये नाम फिर इसी तरह वो तरतीब वहां भी आएगी। सूरह अब्बासा की है आयत नंबर 34, 35, 36, 37, वो भी इसी तरह तमाम रिश्ते गिनवाए जाएंगे कि उस दिन ये इंसान कहेगा कि मैं इन सबको फिदिया में दे दूं, लेकिन मेरी निजात हो जाए, ठीक है ना। आयत नंबर 15 देखें। कल्ला, हरगिज नहीं, इन्नहा लज़ा, बिलाशुबा वो आग है भड़कती हुई। अच्छा, ये क्यों कहा गया? एकदम इस आयत के फौरन बाद कहा गया है कि नहीं, वो तो है भड़कती हुई आग, यानी बेशक इंसान ये करेगा लेकिन वो भड़कती हुई आग है। तो यहाँ आप लोग लिखें सूरह मरियम 95, क्योंकि देखें सूरह मरियम 95 में यही है कि तुम अकेले अकेले गए हो और तुमने अकेले अकेले आना है,
یعنی فردن فردن گئے ہوں اور فردن فردن ہی تم نے واپس آنا ہے. تو اس طرح یہ دیکھیں جو تیاری کرنی ہے نا ہم نے اس دنیا میں وہ فردن فردن ہے. یعنی وہاں الزام نہیں لگا سکیں گے, نہ کوئی ایکسکیوز ہوگا کہ ہاں اس کی وجہ سے نہیں کیا, اس کی وجہ سے نہیں کیا. ہم فوراً یہ کہہ دیتے ہیں نا یہ تو اس کی وجہ سے نہیں ہوا, وہ اور نہیں تو بچے مل جاتے ہیں, نہیں یہ بچوں کی ایسے نہیں ہو رہا. بالکل بھی نہیں, سب اکیلے اکیلے آئیں گے اور سب اکیلے اکیلے واپس جائیں گے. تو اسی طرح ہے کہ ہرگز نہیں, بلا شبہ وہ ہے بھڑکتی ہوئی آگ ہے. ٹھیک ہے نا, سورہ مریم 95. نزاعتن ادھیڑ ڈالنے والی ہے, للشوا کھالوں کو, تدعو آیت نمبر 17, تدعو وہ پکارے گی, من, اس کو غور سے دیکھیں, تدعو وہ پکارے گی, من ہر اس شخص کو جس نے, ادبرا و تولا پیٹ پھیری ہوگی حق سے اور منہ موڑا ہوگا. تو یہ بڑی سخت آیت ہے اس لحاظ سے کہ دیکھیں وہ جو اس وقت جہنم کے آگے وہ خود ڈھونڈے گی, وہ اپنے شکار کو خود تلاش کرے گی. کس کو؟ وہ شخص جس نے یہاں حق سے اعراض کیا ہوا ہوگا, جس نے اس سے منہ موڑا ہوگا. کہ دنیا کی محبت ہی ہوتی ہے نا پھر اس میں حق سے اعراض کرنا. جو شخص جس نے حق سے اعراض کیا ہوگا وہ اس کو پکارے گی, اس کو پکڑے گی, وہ اس کا شکار ہوں گے اس دن. جہنم کی آگ کا جو شکار ہوں گے وہ لوگ ہوں گے, ہر اس شخص کو جس نے پیٹ پھیری ہوگی اور منہ موڑا ہوا ہوگا. آیت نمبر 18, وَجَمَعَا اور وہ جس نے مال جمع کیا ہوگا, فَأَوْعَا اور سین کے رکھا ہوگا, اس کو حفاظت سے رکھا ہوگا. ٹھیک ہے نا, مال کا ذکر دیکھیں سارے قرآن میں بہت ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے مال میں سب لوگوں کا حصہ ہوتا ہے. یہ مال بہت بڑی آزمائش ہے کہ اس میں صرف ہمارا ہی نہیں ہوتا, اس میں بہت لوگوں کا حصہ ہوتا ہے. اچھا, اس لیے دیکھیں ہر وہ شخص جو حق سے منہ موڑے گا اور وہ جو مال جمع کر کے رکھے گا. ٹھیک ہے. اچھا, پھر دیکھیں آگے, پھر آپ لوگ 19, 20, 21 کو اکٹھا کرتے ہیں. ہم یہ اکٹھا کرتے ہیں نا تو ہمیں یہ تینوں آیتیں سمجھ آتی ہیں. 19, 20, 21. اب دیکھیں, ان الانسان بلا شبہ جو انسان خلقا یہ پیدا کیا گیا ہے, ہلوعا یہ بڑا ہی تھرڈلا ہے, حریص کم حوصلہ ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, یہاں پہ آپ دیکھیں یہ جو انسانی کنڈیشن ہے یہ قرآن میں آپ لوگ اپنے پاس ضرور نوٹ ڈاؤن کریں. سورہ انبیاء 37 ہم نے یہ ہم نے سورہ انبیاء 37 میں کیا پڑھا تھا, یہ میں آپ لوگوں کو سارے لکھواتی ہوں, یہ ہونے چاہیے, آپ نالج میں ہونے چاہیے آپ لوگوں کی. دیکھیں یہاں پر تو یہ ہے نا کہ آیت نمبر ٹھیک ہے, سورہ انبیاء 37 میں کیا ہے کہ یہ بہت اجلت پسند ہے. ٹھیک ہے نا, انسان بڑا اجلت والا ہے, اسے کام جلدی چاہیے ہوتا ہے. اچھا, پھر ہم نے سورہ احزاب 72 پڑھی ہے, سورہ احزاب 72. اچھا, سورہ احزاب 72 جب ہم نے پڑھی ہے تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ ظلومن جہولا ہے, بڑا ہی جاہل ہے یہ. ٹھیک ہے, یہ انسان, آپ لوگ کو یاد ہے وہ والی آیت سورہ احزاب 72 کی کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ امانت پیش کی پہاڑوں پر, زمین پر, لیکن اس کو انسان نے اٹھا لیا, تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ظلومن جہولا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد یہ پھر یہاں آتا ہے کہ یہ جو انسان ہے نا یہ بڑا ہی بے صبر ہے. یعنی یہ سورہ معارج میں پھر سورہ معارج آیت نمبر 19 میں ہے ہلوعا کہ یہ بہت ہی بے صبرہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو انسان کی کوالٹیز ہے یہ کیوں بتائی گئی ہیں, یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ کیوں کہا گیا یہ بے صبرہ ہے, یہ بہت جلدی کرتا ہے, یہ کیا ہے, یہ تھوڑا جاہل ہے. یہاں پہ ضرور ذہن میں رکھا کریں کہ یہ جو ہے نا ہمارا جو وجود ہے یہ دو چیزوں سے ہے. لیکن اوپر حیوانی وجود ہے, جسمانی وجود ہے, یہ بہت ڈیمانڈنگ ہے. اس کے اندر روحانی وجود ہے اور وہ روح نہیں نظر آتی, ظاہر ہے روحانی وجود ہے. تو ہمیں روحانی وجود کی جو حفاظت کرنی ہے نا یہ پھر ایک کشمکش ہے جو ساری زندگی چلتی ہے کہ ہم جسمانی ڈیمانڈ پہ ہی سارا دن نکل جاتا ہے. تو یہ اس بیس پہ کہا گیا ہے کہ جب انسان زمین کی طرف جھک جاتا ہے اور اپنی ڈیمانڈز پہ نکل جاتا ہے تو پھر ٹھیک ہے وہ بے صبرہ بھی ہے, پھر وہ بہت جلدی بھی کرتا ہے, پھر وہ جاہل بھی ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن اب اس کو کنٹینیو کریں کہ وہ بے صبرہ ہے, اور بے صبرے کی وضاحت بھی بتائی گئی ہے. پہلا ہے کہ بے صبرہ ہے. ٹھیک ہے نا. پھر ہم نے دیکھ لیا کہ اچھا بھی یہ 3 مقامات ہیں. پہلے کہا گیا کہ یہ جاہل بھی ہے, پھر اس کے بعد کہا گیا کہ یہ اجلت پسند بھی بہت زیادہ ہے, پھر یہاں کہا گیا کہ یہ بے صبرہ بھی بہت ہے. اچھا, کیوں بے صبرہ ہے؟ تو یہ ساتھ ہی ہے اگلی آیت 20ویں کہ کیوں بے صبرہ ہے. اذا جب مسہو جب اسے پہنچتی ہے, شرو کوئی بھی برائی, جزوعا تو بہت ہی جزافا کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی اسے کوئی مشکل آ جاتی ہے تو کیا کرتا ہے, فوراً حیوان بن جاتا ہے, چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ بے صبرہ ہے نا. بے صبرہ ہے تو اس کی وضاحت کیا ہے, اذا مسہ شر جزوعا, پھر تو بہت ہی زیادہ یہ کیا شور مچاتا ہے, چیختا چلاتا ہے, جزا فضا کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا,
नंबर 2 व इज़ा मस्सुहु, फिर क्या, जब उसको पहुंचती है खैर कोई भलाई, मनुआ, तो बहुत ही बखील हो जाता है। यानी जब हम इसे नवाज देते हैं फिर ये फौरन ही बखील हो जाता है, फिर ये इसे खर्च नहीं करता। तो ये बेसब्रेपन की वजाहत भी साथ ही है। यानी 19 में ये बेसब्रा है। बेसब्रे क्यों है? कि जब हम इसको आजमाते हैं, बुराई आती है तो ये चीखता चला जाता है। अच्छा, फिर हम अगर इसको भलाई दे देते हैं तो ये फौरन बखील हो जाता है। ठीक है ना, ये रीजन है। ठीक है। अच्छा, ये इसके बाद जो आयात है वो बहुत अहम है। यहाँ तक तो हमने देख लिया ना कि अल्लाह ताला ने कहा कि इंसान ये भी है, यानी हम इसको हर तरह से आजमाते हैं, यानी अल्लाह देख के भी आजमाता है, लेके भी आजमाता है ना। अब आप लोग लिखें कि ये अब सीरत कैसे बने। ये तो हमारे वीक पॉइंट्स है ना, सारे के इंसान की वीकनेसेस है ये तो। ठीक है ना, उजलत पसंदी है, ये है, बेसब्रा है। अब इसको स्टेबल कैसे करना है, यहाँ से आप लोग जरूर निशान लगाएं। आयत नंबर 23 से 35, सॉरी 22 से 35 तक जितने पॉइंट्स हैं ना, इनको जहन में रखें। ये हैं फिर वो पॉइंट्स कि अब ये सीरत बनेगी कैसे। यहाँ तक तो हमने यही पढ़ा कि भाई जो वीकनेसेस हैं तो ये इस वजह से ही हैं कि इंसान जल्दबाज है, फिर मुश्किल आती है तो भी रोता है, चीखता है, और अगर अल्लाह ताला दे देते हैं तो वो बखील बन जाता है। अच्छा, अब करना क्या है, यानी सीरत कैसे तामीर होगी। अब ये सीरत के पॉइंट है कि एक किरदार कैसे बनेगा। अच्छा, वो देखें, आयत नंबर 22 से 35 तक चलेगा। इल्लल मुसल्लीन, अल्लाह ताला ने कहा मगर वो लोग जो नमाजी हैं, अल्लज़ीना, जो हुम वो अला सलातिहिम दाइमून, वो अपनी नमाजों पर हमेशगी करने वाले हैं। ठीक है। वल्लज़ीना, और वो लोग के फी अम्वालिहिम हक्कुम मालूम। ठीक है ना, ये वो लोग हैं कि इनके मालों में हक है मुकर्रर करदा, यानी उनके मालों में सबका हक है। ठीक है ना, मुकर्रर करदा है इनके मालों का हक। अच्छा, किन पे हक है? लिस्साइली, सवाली के लिए, वल महरूम, और महरूम के लिए। ठीक है ना, इन इन लोगों में बांटना है। जो हमें अल्लाह ने माल दिया है उसमें तमाम हकूक हैं। ठीक है ना, तो वो लोग जो इन मालों में से हक मुकर्रर को अदा करते हैं, सवाली के लिए भी, महरूम के लिए भी। अगला देखें, आयत नंबर 26, वल्लजीनो, और वो लोग जो युसद्दिकून, तस्दीक करते हैं, बियौमिद्दीन, यौम जजा की। ये है असल। देखें, सारा दिन सूरह फातिहा हम पढ़ रहे हैं, मालिकी यौमिद्दीन, कि ठीक है, ये फिर वो लोग हैं जो कि फिर जिनका ईमान है इस बात पे कि एक दिन मैंने अपने अल्लाह के आगे खड़े होकर इन तमाम नेमतों का हमने हिसाब किताब देना है। अब चाहे वो औलाद की शक्ल में, चाहे वो सेहत की शक्ल में, चाहे वो माल की शक्ल में, चाहे वो जहनी सलाहियत की शक्ल में। जो आज जहन चल रहे हैं ये अल्लाह ताला की तरफ से दिए हुए हैं। इन जहनी सलाहियतों को भी कैसे इस्तेमाल करना है, यानी खाली माल माल ही नहीं, तमाम हमारी पूरी जिस्मानी कुव्वत जितनी होती है, इन तमाम आज़ा का हिसाब देना है। ठीक है ना, आंखें दी हैं, कान दिए हैं, ये देखिए स्पीच सेंटर दिया है अल्लाह ने, इन तमाम नेमतों का हमने हिसाब देना है। तो ये फिर तस्दीक करते हैं यौम जजा की। देखिए ना, यही है, यही बात जब दिल में होती है तो अमल होता है कि एक दिन ये आना है कि जिस दिन ये इंसान जिसको मैंने इतनी नेमतों से नवाजा है, इनका हिसाब होना है। ठीक है ना, वो लोग जो फिर इसकी तस्दीक करते हैं यौम जजा के दिन की, बदले के दिन की। राइट, यहाँ हम जो कुछ कर रहे हैं ये उसका बदला मिलना है, चाहे वो अच्छी है या बुराई है। ठीक है ना, वो हमारा है कि जो अल्लाह ने हमें इख्तियार दिया है कि हम बुराई को मारे हैं या हम अच्छाई कर रहे हैं। तो ये दोनों हालतों के जो बदले हैं वो हमें फिर बदले का दिन उसकी तस्दीक करते हैं। आयत नंबर 27, वल्लजीना, और वो लोग हुम वो मिन अजाब रब्बिहिम मुशफिकून, वो अपने रब के अजाब से डरने वाले हैं। ठीक है ना, देखें आयात पढ़ के तो बहुत डर लगता है। देखें, ये वही क़यामत का दिन है, ये पेशन गोई है ना। अब आपको एक उस दिन की बताई जा रही है कि हाँ जी उस दिन ये हालात होंगे। जो हमने पुल सिरात का पढ़ा है, या हम जो अजाब पढ़ रहे हैं, हमने ज़कूम के दरख्त का पढ़ा है, अब हमने पढ़ लिए कि देखो उस दिन की ये हौलनाकियां हैं और इस दिन से तुम बचो। ये मेहनत करके आओ कि उस दिन की हौलनाकियों और उस दिन की रिस्वाइयों से अल्लाह हमें बचाए। ठीक है ना, तो अपने रब के अजाब से डरने वाले हैं। आयत नंबर 28, इन्ना अजाब, बिलाशुबह अजाब रब्बिहिम, इनके रब का ऐसा है, गैरु मामून, ना बेखौफ होया जाए इससे। ठीक है, यानी इतनी बेखौफ होके कैसे जिंदगी इंसान गुजार सके, जबकि ये इतनी सख्त आयात हैं, ये वार्निंग आयात हैं कि देखो नहीं करोगे तो ये होगा। ठीक है ना, वो कैसे हो सकता है फिर, यानी इस तरह से है कि बिलाशुबह अजाब इनके रब का ऐसा है कि ना बेखौफ हुआ जाए इससे। आयत नंबर 29, वल्लजीना, और वो लोग के हुम वो लिफुरूजिहिम हाफिजून, वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं, इल्ला मगर अला अज़वाजिहिम। अच्छा, ये फिर देखें, ये जो सूरह मारिज है, देखें इस लिहाज से बड़ी खूबसूरत है। एक बात है, फिर उसकी वजाहत है। अब यहाँ पर है कि जी वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं, उसकी वजाहत आ गई, इल्ला मगर अला अज़वाजिहिम
अपनी बीवियों से, औ या फिर माँ मलाकत जो मालिक हुए ऐमानुहुम उनके दाएं हाथ वाले, दाएं हाथ फ़इन्नहुम तो बिलाशुबह गैरु मलूमी नहीं है मलामतदा। ठीक है ना, ये दोनों कंडीशन अब आप लोगों के जहन में है ना कि बीवियां और वो लौंडियां जो हमने मुसलसल पढ़ा है कि लौंडियां कौन सी, जो जंग की आई हुई होती थी, उनसे उनको इजाजत थी इसकी सेक्स की, और लेकिन वहां कंडीशन क्या थी कि वो उनका वरासत में हिस्सा नहीं होता था उन लौंडियों का, लेकिन उनसे जो औलाद होती थी वो आजाद पैदा होती थी। ठीक है ना, ये अल्लाह ताला का इतना खूबसूरत कानून था कि इससे गुलाम और लौंडी तबका खत्म हो गया, क्योंकि उस लौंडी से जो औलाद होती थी वो आजाद बच्चा पैदा होता था। अच्छा, यहाँ फिर आप लोग जहन में रखें कि डॉक्टर इसरार की यहाँ राय के मुताबिक जब हम ये आयत से गुजरते हैं तो वो कहते हैं कि अब तक आपने कुरान में, क्योंकि अब जाहिर है एंड है, आप आखिरी 29 पारे पर हैं, तो आप लोगों ने एक नोटिस की होगी बात कि हमने हर कानून पढ़ा है कि जैसे शराब का पहला हुक्म, दूसरा हुक्म, तीसरा आया तो 2 मनसूख हो गए। ठीक है, इसी तरह कस्मों के हवाले से, हज के, उस रोजे के, हमने सारे पढ़े हैं ना, और मनसूख आयात भी पढ़ी हैं। तो वहां यहाँ वो कहते हैं कि आप देखिए पूरे कुरान में इस रूल का मनसूख नहीं है, यानी मे बी के आगे वाले हालात वल्लाहु आलम के फिर दोबारा ये आएंगे कि ये रूल फिर अप्लाई किया जाएगा कि जब जंग की आई हुई जो औरतें पकड़ी जाती हैं वो लौंडियों की शक्ल में फिर मर्दों के पास आएंगी, यानी कि इस रूल का मनसूख नहीं हमें मिला पूरे कुरान में। ठीक है ना, ये क्योंकि हम फिर इसमें पढ़ रहे हैं कि वो किसकी इजाजत है कि वो अपनी बीवियों से और उनकी जो उनके दाएं हाथ वाली यानी लौंडी। ठीक है, आयत नंबर 31 देखें, फमन इब्तगा चुनाचे जो कोई तलाश करे, इब्तगा वरा इलावा इसके, ज़ालिका इसके, फउलाइका हुमुल आदून तो फिर तो वो हद से गुजरने वाले हैं। ठीक है, वल्लजीना और वो लोग के हुम वो ली अमानातिहिम अपनी अमानतों की, व अहदिहिम और अपने अहद की, राउन हिफाजत करने वाले हैं। अब ये अमानत क्या है, देखें ये कुरान हमारे पास अमानत है। ठीक है ना, हमने अगली नस्ल को ट्रांसफर जो करना है वो ये कुरान ट्रांसफर करना है, इसके हैं हम अमीन, इस कुरान के हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये आसमानी किताब इस वक्त उम्मत के पास है, स्पेशली के उम्मत मोहम्मदिया के पास, तो ये अमानत है जिसका पूछा जाएगा। अच्छा, अहद, तमाम अहद, एक वो अल्लाह ताला का अहद है जो हम अहद करके इस दुनिया में आए हैं उसका अहद, फिर उसके बाद इस दुनिया में हम जितने अहद करते हैं वो तमाम काउंट होते हैं इस वाली आयत में, कि वो लोग जो अपनी अमानत का और अपने अहद का हिफाजत करने वाले हैं। आयत नंबर 33 देखें, वल्लजीना और वो लोग के हुम वो बिशहादातिहिम अपनी शहादतों पर, ठीक है, गवाहियों पर, काइमून कायम रहने वाले हैं। ठीक है ना, अच्छा ये क्लियर होता जा रहा है ना, ये भी कनेक्टेड है कि अपनी अमानत की भी हिफाजत करो, अपने अहदों की भी हिफाजत करो, अपनी शहादतों पर भी कायम रहो। अच्छा, यहाँ आप लोग जरूर सूरह बकरा 140 लिखें। सूरह बकरा 140 क्यों लिखे हैं मैं आपको बताती हूँ, वो इसलिए बड़ी अहम है। हाँ, सूरह बकरा 140 इसलिए बहुत अहम है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि यहाँ शहादत की बात आ रही है ना कि गवाही छुपाते हैं, गलत गवाही देते हैं। गवाही को छुपाने की जो सबसे बड़ी हमें आयत मिलती है ना वो सूरह बकरा 140 में इसलिए मिलती है कि देखें जब ये कुरान नाजिल हो रहा था, क्योंकि पिछली 3 किताबें नाजिल हो चुकी थी और ये तीनों किताबें बनी इसराइल पे नाजिल हुई हैं, तो यहूदी उलमा ने ये कुरान पहचान लिया था, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पहचान चुके थे, उसके बावजूद उन्होंने अपने आगे अवाम को नहीं बताया था और उसको छुपाया था। वो गवाही उन्होंने छुपाई है जिसके वो जवाबदेह होंगे। तो ये सूरह बकरा 140 वही आयत है, ये यहूदी उलमा के बारे में है कि इन्होंने बहुत बड़ी गवाही जो है वो आज छुपाई है और आगे अपनी अवाम नास को नहीं बताया। और ये आज जिद हैं कि हम मूसा मानने वाले हैं ना, कि ये पहच चुके थे, राइट, क्योंकि इन्होंने, ये बहुत बड़ी गवाही है जो ये जान चुके थे लेकिन इन्होंने छुपाई है। चलें आयत नंबर 34 देखें, वल्लजीना और वो इकफी जन्नातिम मुकरमून तो यही लोग हैं बागों में मुअज्जिज होंगे। राइट, ये मैं आपको जरा 1 2 3 लिखवा देती हूँ, ये टोटल ना 9 पॉइंट हैं। देखें, नंबर 1 22वीं आयत में नंबर 1 लिखें, ये नमाजी हैं। नंबर 2 ये अपनी नमाजों में हमेशगी करने वाले हैं। ठीक है, नंबर 3 अपने मालों में इनके मुकर्ररा हकूक हैं जो ये अदा करते हैं। नंबर 3, नंबर 4 क्या है, ये तस्दीक करते हैं आखिरत के दिन की। ठीक है ना, आखिरत के दिन की तस्दीक करते हैं, यौम जज़ा की। नंबर 5 क्या है, ये अपने रब के अजाब से डरने वाले हैं। नंबर 6 आयत 29 है कि अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। नंबर 7 क्या है, अपनी अमानतों और अपने अहद की हिफाजत करते हैं। नंबर 8 है आयत 33
کہ وہ اپنی شہادتوں پر قائم رہتے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی جھوٹی گواہی نہ دینا, گواہی جو ہے اس پہ قائم رہتے ہیں. نمبر 9 دیکھیں, کلوز بھی پھر نماز پہ ہی ہوا کہ نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو یہ ہے جو معزز ہوں گے, ٹھیک ہے نا, وہ جو انسان کی ویکنیسز ہیں وہ ایسے پوری ہوں گی کہ جب یہ والے پوائنٹس ہم کرتے چلے جائیں گے, یعنی اگر آپ لوگ اپنے لحاظ سے اس کی لسٹ بنا لیں اور لکھ لیں نا, تو دیکھیں یہ کام کرنے والے ہیں. پھر دیکھیں وہ ویکنیسز چلی جائیں گی, وہ جو انسان جاہل ہے, انسان بے صبر ہے, بڑا عجلت پسند ہے, تو یہ ہے جو ایمان کو پھر بڑھاتی ہیں, یہ والے پوائنٹس ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا یہی ہے جو پھر باغوں میں ہوں گے اور معزز ہوں گے. آیت نمبر 36 دیکھیں, فما للذین, چنانچہ کیا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے کفروا, کفر کیا, قبلک, آپ کی طرف, مہطعین, تیزی سے دوڑتے ہوئے آتے ہیں, عن الیمین وعن الشمال عزین, دائیں طرف سے بائیں طرف سے, گروہ در گروہ, ٹھیک ہے نا. یہ کیا بات ہے, یہ وہی سٹارٹنگ کے 5 سال کا معاملہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے یہ دیکھتے تھے کہ کہیں گروہ میں آپ کہیں بات کر رہے ہیں, کسی سے قرآن کی بات کر رہے ہیں, تو یہ فوراً گروہ کے گروہ آتے تھے اور ان کو ڈسٹرب کرنا چاہتے تھے, اس لیے کہ لوگ ان کی بات نہ سنیں, ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کی طرف تیزی سے دوڑتے آتے ہیں, اور دائیں سے بائیں سے, گروہ در گروہ, ٹھیک ہے. اچھا پھر دیکھیں 38 آیت کتنی خوبصورت ہے. ایتمعوا, کیا وہ امید رکھتے ہیں, کلو, ہر, کل امرئ, شخص, منہم, ان میں سے, یہ کہ یدخلا, کہ وہ داخل کیا جائے گا, جنت نعیم, اس نعمتوں والی جنت میں. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان نعمتوں والی جنت میں یہ لوگ داخل ہوں گے جو حق سے دور بھاگ رہے ہیں, جو حق کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جبکہ اوپر کوالٹیز بتا دی گئی ہیں, رائٹ. یعنی آیت نمبر 22 سے 35 تک جو صفات بیان کی گئی ہیں, ان صفات کے بعد اگر کوئی سوچے کہ وہ جنت میں جانا چاہتا ہے تو وہ کیسے جائے گا, ٹھیک ہے نا. یعنی یہ صفات بہت امپورٹنٹ ہیں سورہ معارج میں آیت نمبر 22 سے 35 تک, کہ یہ صفات لاؤ گے تو جس میں یہ صفات نہیں ہوں گی تو وہ کیسے پھر سوچ رہا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا, ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 39, کلا, ہرگز نہیں, انا, بلا شبہ ہم نے, خلقناہم, پیدا کیا انہیں, مما, اس چیز سے, یعلمون, جو وہ جانتے ہیں. کیا جانتے ہیں, یہ وہی ہے جو ہم انسان جو ہے اس گندے پانی کی بوند سے پیدا کیے گئے ہیں. یہ دیکھیں, یہی والی آیت دیکھیں جس سے انسان میں عاجزی آتی ہے کہ انسان کس بات کا غرور کرے گا کہ وہ دیکھے تو صحیح وہ پیدا کس سے کیا گیا ہے, کہ بلا شبہ ہم نے پیدا کیا انہیں اس چیز سے جسے وہ خود جانتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس گندے پانی کی بوند سے. آیت نمبر 40, فلا اقسم, چنانچہ میں قسم کھاتا ہوں, برب المشارق والمغارب, ان لقادرون, میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں کے رب کی, مغربوں کے رب کی, یقیناً, البتہ ہم ہی قادر ہیں, ٹھیک ہے. اچھا 40 آیت میں آپ لوگ لکھیں, یہ سورہ رحمان 17, رائٹ, سورہ رحمان 17 ایک قرآن کا وہ مقام ہے, ورنہ مشرق مغرب آتا ہے, لیکن سورہ رحمان 17 میں آتا ہے نا, مشرقین و رب المغربین آتا ہے نا. اس کے بعد یہ سورہ معارج میں آتا ہے مشارقی والمغاربی, یعنی دو کی بات آ گئی نا, 2 مشرق 2 مغرب. آپ لوگوں کو یاد ہوگا یہ ہم نے سورہ رحمان میں ڈسکس کیا تھا کہ جب ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ غروب ہو رہا ہے لیکن دوسری طرف سے طلوع ہو رہا ہے, اسی طرح جو دیکھ رہے ہیں کہ سورج طلوع ہو رہا ہے تو وہ دوسری طرف غروب ہو رہا ہے, اس طرح دونوں زمین کے مشرق ہیں, دونوں زمین کے مغرب ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہم نے سورہ رحمان 17 میں آتا ہے یہ جمع کا صیغہ, اس کے بعد یہ سورہ معارج میں آتا ہے مشارقی والمغاربی, ٹھیک ہے. تو ہم تو البتہ قادر ہیں, ٹھیک ہے, چاہے وہ مشرق میں ہو یا دونوں مغرب ہوں, دونوں مشرق دونوں مغرب. آیت نمبر 41 دیکھیں, الا ان, اس بات کے ہم, کہ نبدلا, کہ ہم بدلے میں لے آئیں, خیر منہم, ان سے بہتر, وما, اور نہیں, نحنو, ہم ہیں, بمسبوقین, عاجز, ٹھیک ہے, ہم ہارے ہوئے نہیں ہیں, اور تم نہیں کرو گے تو ہم تم سے بہتر لے آئیں گے, ٹھیک ہے نا. فذرہم, لہٰذا آپ چھوڑ دیجئے, ٹھیک ہے نا. یہ دیکھیں یہ آخری صورتوں میں یہ والا ہمیں انداز ملتا ہے کہ یہ تسلی کا ہے پہلو, کہ آپ نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو چھوڑ دیجئے, فذرہم, آپ ان کو چھوڑ دیجئے, یخوضوا, یہ باطل میں لگے رہیں, مشغول رہیں, ویلعبوا, اور کھیلیں, ٹھیک ہے. یعنی یہ مشرکین سے نفرت کا اور غصے کا اظہار ہے کہ آپ ان کو چھوڑ دیجئے, یہ کھیلتے رہیں, یہ باطل میں مشغول رہیں, حتیٰ یہاں تک کہ یلاقوا, وہ ملاقات کریں, یومہم الذی, اپنے اس دن سے جس کا یوعدون, جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں. یعنی بار بار دیکھیں قیامت اور آخرت کے دن کا ریمائنڈر ہے ایک لحاظ سے کہ اس دن کی تیاری کر لو, ٹھیک ہے نا, کہ اس دن جو ان کو وعدہ دیا جاتا ہے پھر اس دن ملاقات کریں گے وہ. یوم, جس دن, یخرجون, وہ نکلیں گے, من الاجداثی, قبروں سے, سراعا, دوڑتے ہوئے, کأنہم, گویا کہ وہ, الی نصب, آستانوں, بتوں کی طرف دوڑ رہے ہیں, یوفدون, اور دوڑ رہے ہیں. اچھا یہاں جو ہے نا اس 43 میں ذرا سا اجداث دیکھیں, اجداث ہے جمع, جدس
یعنی جیم دال سے جدس جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے قبر، ٹھیک ہے نا. اچھا پھر ہے نسب. نسب کس کو کہتے ہیں؟ نون سوئے، نون سواد اور بے لکھا ہوا ہے نا، یہ وہ ہے جہاں پہ اس وقت بتوں کے سامنے جانوروں کو ذبح کیا جاتا تھا، اور جو بتوں کے پجاری تھے نا، یعنی اس سچویشن کو ذہن میں لائیں، بتوں کے جو پجاری تھے جیسے سورج طلوع ہوتا تھا وہ تیزی سے بتوں کی طرف بھاگتے ہوئے دوڑتے جاتے تھے کہ کون ان کو پہلے بوسا دے گا. تو وہ سچویشن بتائی گئی ہے کہ ٹھیک ہے تم جیسے کرتے ہو نا، اسی طرح اس وقت تم لوگ قبروں میں جو مقام ہوگا جس طرف سب دوڑیں گے، اسی طرح تم دوڑو گے جیسے تم آستانوں کی طرف دوڑتے ہو، ٹھیک ہے نا، جیسے اس وقت کر رہے ہو اسی طرح تم لوگ قبروں سے اٹھ کے دوڑو گے. آیت نمبر 44، خاشعتن جھکی ہوں گی ابصارہم ان کی نگاہیں، ترحقہم اور ڈھانپتی ہوگی ان کو ذلتن ذلت، ذالک یہی ہے یوم وہ دن، الذی جس کا کانوا وہ تھے یوعدون، یعنی یہی بات تھی جو سمجھائی جا رہی تھی، یہی وہ وعدے کا دن تھا جو بار بار بتایا گیا تھا کہ اس دن کی تیاری کر لو. ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا نا کہ یہ سارا ایمان بالغیب ہے، اس وقت پورا ایمان بالغیب ہے. جو دنیا پرست ہوتے ہیں نا، دیکھیں وہ پھر نہیں سنتے ہیں، ان کو ایک دم سمجھ ہی نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل سے یہ دنیا کی محبت ہے نا یہ نکالے، پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ یہ وعدے کا دن کیوں بار بار ریپیٹ کیا جا رہا ہے، کہ یہی ایمان بالغیب ہے کہ یہاں رہ کے آخرت کی تیاری کرو. یعنی یہ جو بھی لمحہ لمحہ سیکنڈز گزر رہا ہے یہ بھی بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے، اس کو بھی اویل کرنا ہے ہم نے، کیونکہ یہ پوری آخرت ہمارے اس دنیا کے اس اعمال پہ بیس کرے گی. ایک اعمال ہیں جو ہم نے لے کے جانے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ وعدہ یاد دلایا جا رہا ہے، یہی وہ دن ہے جس کا تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہی وہ دن ہے جس کا وہ وعدہ دیے جاتے تھے دنیا میں، ٹھیک ہے نا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.